لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال الماء. محترم حاضرین مجلس، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کیونکہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے. سب سے بہترین مخلوق بہت سے مخلوقات ہیں، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کے تابع تمام جانور پرند ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا. تو آج ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کتنے گناہ آج تک کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور حالات بھی ہمارے سامنے کس طرح گزر رہے ہیں. تو ان تمام کا جائزہ لینے کا ہم کو موقع مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عظیم موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مغرب کی نماز جو باجماعت ہم نے ادا کی ہے اس نماز کو قبول فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرنے کا اس کے بعد بھی موقع عنایت فرمائے. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، سورہ مومنون کی 10ویں آیت. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس میں سے ہر ایک میں سے جوڑا نکالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت بابرکت اور بہت کریم ہے، بزرگ ہستی ہے. اس جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا موضوع جو ہے وہ ہے پانی ایک عظیم نعمت ہے. پانی کے بارے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کیا عظیم نعمت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، سب سے بہترین نیکی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الماء، کہ پانی سب سے بہترین نعمت ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے. کسی بھوکے کو، پیاسے کو پانی پلانا سب سے بہترین صدقہ ہے، نیکی ہے. اور اسی طرح بہت سی نیکیاں ہیں صدقہ کرنے کے. مثال کے طور پر افضل الصدقہ، یعنی بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھائی کو سچ بات کہو. سچی بات کہنا بھی یہ بھی نیکی ہے. ہم جیسا کہ ایک غریب بھائی کو پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے. اسی طرح سچ بات کہنا، قول معروف صدقہ، بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. تو اسی طرح ان تمام نیکیوں میں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی ہے. ایک بھائی کو پانی پلانا، چند گھٹ پلا دینا کتنی بڑی نیکی ہے، ہم یہ معلوم کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند مختصر وقت میں. زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس کے بعد اس کے بہت سے فضیلتیں ہیں. ایک تو یہ فضیلت ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پانی کو ہم جاننا چاہیے کہ کس طرف کہاں سے آتا ہے، کون سا پانی ہمارے یہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں. تو بارش جو نازل ہوتی ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو جو کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کیا کرتا ہے، وہ محنت کرتے ہوئے کسان بیج بو دیتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس بیج سے میرے لیے رزق اس سے نکالے گا، یہ اس پر یقین ہے. اسی طرح ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کے سامنے تمام چیزیں موجود ہے. جب وہ افطار کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، تمام چیزیں موجود ہے، فروٹ ہے، موز ہے، سیب ہے، لیکن پانی موجود نہیں ہے. تو کیا کہے گا، ارے پہلے پانی لو. کوئی چیز نہیں، پانی لو. کیوں؟ اتنی بڑی نعمت ہے، پانی سب سے اعلیٰ چیز ہے. تو کہتا ہے کہ پہلے مجھ کو پانی پیش کرو. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول عمل ہے. سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم ایک پیاسے بھائی کو پانی پلاؤ. تو دیکھیے کہ یہ جو موسم ہمارے سامنے چل رہا ہے، موسم گرما کہتے ہیں. موسم گرما میں پانی کی شدت، انسان کو بار بار پانی پیاس لگ رہی. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان مبارک میں گرمی کی شدت میں روزے رکھے، 16 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا اور پورا رمضان رکھا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے. ہمارے جتنے بھی رشتہ دار، ہمارے مسلمان بھائی روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرمائے.
اور ہم نے یہ روزہ اس لیے رکھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس میں ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی بھی موجود تھا، ہمارے سامنے بہت سے اناج، بہت سے فروٹ موجود تھے، پھر بھی ہم نہیں کھا رہے تھے، صرف ڈر اللہ کا تھا۔ تو اس کے باوجود بھی آج ہم رمضان سے گزر چکے ہیں، اب ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے، بارہا تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، احادیث کا مطالعہ کرو کہ تم اللہ کو کبھی بھی مت بھولنا، کیونکہ اگر تم اللہ کو بھولو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھولے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ تو کس طرح یاد کرو؟ جب تم ٹھنڈا پانی پیو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس پانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم اگر ایک بھائی کو پانی پلاتے ہو، اگر تم پانی زیادہ ضائع کرتے ہو، اپنے پڑوسی کو نہیں دیتے ہو، یہاں تک کہ پانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا اس کا صحیح استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ حدیث دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا طبخت مرقۃ، جب کوئی سالن پکاؤ تو اس میں فاکثر ماءھا، تو اس میں پانی زیادہ ڈالو۔ پانی اس لیے زیادہ ڈالو کہ تمہارا پڑوسی بھائی اس خوشبو سے، سالن پکانے کی خوشبو سے محروم نہ ہو جائے، بلکہ تم اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دیا کرو، اس لیے پانی زیادہ ڈالو۔ تو دیکھ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، اس لیے پانی زیادہ ڈالو کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال کرو، تم کھا رہے ہو تو تمہارے پڑوسی کو دے کر کھاؤ، تو پانی یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جب گائیں جو پالتے ہیں، جانور جو پالتے ہیں، تو اس میں سے دودھ نچوڑ دیا جاتا ہے، تو دودھ جب نچوڑا جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے دودھ بھی پانی کی شکل ہے۔ پانی کی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر قرآن مجید میں کیا جو تم کو جنت میں ملے گی، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، اسی طرح میٹھا پانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جانور تم پالتے ہو تو جب اس میں سے دودھ نکھارتے ہو تھن سے، تو اس میں سے تھوڑا دودھ اس میں چھوڑا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچڑے کو، جو بچڑا رہتا ہے، اس کا بچہ جو رہتا ہے، اس کا بھی خیال کرو، پورا دودھ نہ نکالو، اتنا بڑا خیال کیا گیا۔ ہمارے لیے تو دودھ اس میں وہی نہ ہم پیتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں سے تم جانور کے لیے بھی حصہ رکھو، پورا حصہ اس کا حق ہے وہ۔ دیکھیے کتنا بڑا خیال، اور ہم کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس میں سے کتنا نکالنا۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولو بآیہ، تم کو چھوٹی بات بھی کیوں نہ معلوم ہو وہ دوسرے بھائی کو بتلاؤ۔ یہ بات ہم کو بتائے تو اگر تمہارا انتقال بھی ہو جاتا ہے، وہ بھائی عمل کرتا ہے تو تم کو اس کی نیکیاں ملتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ پانی صدقہ جاریہ ہے، مطلب مرنے کے بعد بھی یہ تمہارے حق میں کام آئے گا۔ 7 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد تمہارے حق میں کام آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا ہے پہلی چیز؟ من علم علما، جس نے علم سکھایا، مطلب قرآن مجید کا علم سکھایا۔ مطلب تم کو سورہ فاتحہ بھی یاد ہے، تمہارے بچے پر تم سورہ فاتحہ سناتے ہیں، اگر وہ یاد کرتا ہے تو مرنے کے بعد تم کو اس کا اجر ملتا۔ ایسا نہیں کہ مکمل طور پر ایک کلاس دو، روزانہ تھوڑا تھوڑا اگر تم پڑھتے ہو، یا پھر تم یاد بھی نہیں کراتے ہو، کم سے کم مسجد کو لے کر آتے ہو، تو اس کا اجر تم کو ملتا، کیونکہ تم بچے کی تربیت کر رہے ہو۔ اگر وہ سن کر یاد، کیونکہ بچے بڑوں کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں، اگر تم موبائل کا استعمال کرو گے تو وہ بھی موبائل کا استعمال کریں گے، اگر تم غلط چیزوں کا استعمال کرو گے تو وہ بھی اسی طرف آئیں گے۔ تو اسی طرح تم اگر اپنے بچوں کو تعلیم دو گے تو یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز، اور کرا نہر، جس نے نہر جاری کی وہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ مثال کے طور پر نہر کے لیے راستہ تیار کیا اور وہاں سے لوگ پانی دستیاب ہو رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ دیکھیے جانور بھی پی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، یہاں تک کہ پرندے بھی پیتے ہیں۔ اور اسی لیے گرمی کی شدت، گرمی کے موسم میں تم اپنے چھتوں پر کیا کرو، پانی رکھا کرو، تاکہ پرندے آ کر پیتے ہیں، اور پرندے پینے سے تم کو دعائیں ملتے ہیں پرندے کی، اور پرندے پینے کی وجہ سے تم کو نیکیاں ملتے ہیں۔ مچھلیاں بھی پانی میں دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے اپنے جو علم دین سکھاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نیکیاں حاصل کرنے کے آسان طریقہ ہے۔ گرمی کی شدت میں پانی کو اپنے چھت پر رکھو، یا پھر پیڑ کے پاس لگا دو، درخت ہوتا ہے تو وہاں پر ایک کھٹورا وغیرہ لگا دو، تاکہ پرندے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زو پارک وغیرہ میں ہر شخص، ہر جانور کی ایک جگہ ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کون سا جانور کو کس طرح کا محل ملتا ہے، کس طرح کا گھر ہوتا ہے۔ تو پرندوں کا جو گھر ہوتا ہے خصوص طور پر وہ درخت ہوتے ہیں،
وہیں سے وہ آتے ہیں، تو تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اور حفر بیرن، جس نے کنواں کھودا، جس نے بورنگ کے لیے پیسے بھی دیے تو اس کو صدقہ جاریہ، اور اس کو اچھی بات یہ ہے کہ وہ بور کھودے اور اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، اور آتے جتنے بھی مرنے کے بعد اس کے بعد آنے والی نسل پیتے رہیں گے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہم کو معلوم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کے سامنے کہا گیا کہ ایک بیرہ ہے، مطلب ایک کنواں ہے، اس میٹھا پانی کا کنواں ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو خریدتے ہیں، اس کا نام بیر روما کہا جاتا ہے۔ تو بہترین میٹھا کنواں تھا وہ، اور اس کو جب خریدا عثمان رضی اللہ عنہ، اس کو صدقہ جاریہ کر دیا، مطلب لوگوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو تمام لوگ حج کرنے والے، جہاں سے بھی گزرنے والے، سفر کرنے والے، اور مسافر جو ہوتا ہے وہ پانی کا بہت متلاشی ہوتا ہے، مطلب اس کو تلاش رہتی ہے کہ پانی کہاں ملے، اور بس وغیرہ وہیں پر رکاتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے یہ سبق ہم کو مل رہا ہے۔ تو آج بھی دیکھتے ہیں، ہم سفر میں جاتے ہیں، بس ہماری کار بھی جاتی ہے تو پانی کہاں ہے، ہوٹل کہاں ہے، ہم پہلے وہی چیز دیکھتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، پانی اور ہوا، تو پانی کی یہ فضیلت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو لے کر صدقہ جاریہ کر دیا، اور ان کے ہاتھ میں یہ صدقہ جاریہ ہو۔ تیسری چیز جو مرنے کے بعد کام آئے گی، اور غرسن نخلن، کھجور کا درخت اگر کوئی لگاتا ہے، اور کھجور کا درخت لگانے کے بعد وہ پانی کے ذریعے نہ اگتا، تو یہ دیکھیے اس میں بھی پانی ہے۔ کھجور کا درخت اگر کوئی لگاتا ہے اور اس کا ساتھ کوئی دیتا ہے، اور اس میں کوئی پانی چھوڑتا ہے، تو اس کو بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز، او بنا مسجد، جس نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے میں بھی پانی کا حق، پانی کا زیادہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ بغیر پانی کے کوئی بھی تعمیر چیز نہیں ہوتی، سیمنٹ وغیرہ بغیر پانی کے استعمال نہیں ہوتا، تو اس میں بھی پانی۔ اور اسی طرح من بنا مسجد، جو کوئی مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنائے گا، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ چھٹویں چیز، ورثہ مصحفن، جس نے قرآن مجید کا علم دیا، تعلیم دی، تو وہ بچہ اس کے ہاتھ میں صدقہ جاریہ ہے۔ اور ترکہ، اور ایسا بچہ چھوڑ کر جائے۔ اور آخری چیز جو ساتویں چیز ہے، جو اس کے ہاتھ میں یستغفر لہ، استغفار کرنے والا بچہ ہو، مطلب ولد صالح، نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ میں صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو بندے مرنے کے بعد اس کام آنے والی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پانی سے جڑ کر ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پانی کے بغیر، پانی ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، من ماء مہین، اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں پڑھا، والتین والزیتون، اس میں ہے، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور پانی سے پیدا کیا، ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کا ذکر سورہ مومنون میں بھی کیا، بہت جگہ کیا، تو یہ معلوم ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ انسان اگر مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کا حل پانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، امام شفیق رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ ابن مبارک رحمہ اللہ، وہ بھی عالم تھے، ان کے گھٹنے میں درد تھا اور زخم ہوا تھا، 7 سال تک ان کے گھٹنے سے خون بہہ رہا تھا، تو اس کا علاج کس طرح ہے؟ تو کہا کہ کوئی نہر کھودو یا پھر پانی جاری کرو جس کے ذریعے سے تمہارے کو وہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور تمہارے ہاتھ میں وہ کیا ہوگا، کارآمد ہوگا، تم کامیاب ہوگے، تمہارا درد مٹ جائے گا۔ تو 7 سال تک ان کو درد تھا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، غریبوں کے لیے ایک کنواں خرید کر بیچ دیا، اور وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، اور ان کو جو درد تھا وہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ تو ہم کو اگر کوئی پیٹ درد ہو رہا ہے، بچے کو کوئی بھی چیز ہو رہا ہے، تو ہمارے کو چاہیے کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائے، پانی پلائے۔ کھانے میں، پانی میں، تم کھانا کھلانے کا مطلب یہ کھانا بغیر پانی کے بنتا ہی نہیں، تو یہ تمام چیزیں پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے واقعات بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک کتا تھا جو بہت پیاسا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو کیا کیا، پیاسا تھا جو کتا، تو اس کو پانی پلایا، پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ کیا گیا اس شخص کو۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بلی تھی جس کو بند کر رکھا گیا، اس کو کھانا نہیں دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، مظلمانہ عمل کیا گیا، مطلب بہت ظلم کیا گیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی پر بھی ظلم نہ کرے، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ظلم نہ کرے۔
تو اس کو پانی نہیں پلایا، وہ بلی مر گئی اور اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ وجہ کیا؟ پانی کا ایک ہی چیز، دونوں واقعے پانی کے ہی ہیں۔ پانی پلانے کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں گئے، نہ پلانے کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ یہ چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قابل قبول ہے۔ یہ عمل ہم کو خصوص طور پر گرمی کے موسم میں ہمارے بھائی یا پھر غریب بہت سے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں تین قندیل کے پاس بھی آپ نظر آتے ہیں، کم سے کم تم کیا کرو، تھوڑا سا باٹل اپنے پاس رکھ کر، یعنی ½ لیٹر کا پانی بھی اگر تمہارے پاس موجود ہے تو تم رکھ کے آؤ، اور ایک گھٹ بھی اگر پیے گا تو تمہاری دعائیں نکلیں گی اس سے اور تمہاری بلائیں جلیں، کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، الصدقۃ رد البلاء، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ نیکیاں حاصل کرنے کا، یہاں تک کہ تم ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے بات کرو، تبسم کا وجہ کا، جب تم اپنے بھائی سے بات کرو تو مسکرا کر بات کرو، یہ بھی نیکی ہے، بہت سی نیکیاں ہیں۔ تو آخری واقعہ میں بتلاتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لیس صدقۃ اعظم اجرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی بھی صدقہ نہیں، سب سے بڑھ کر، یہ حدیث۔ اور آخری واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، وہ مدین پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں پر پانی کا ایک کنواں رہتا ہے اور اس کا ڈھکن بہت وزن رہتا ہے، وزن دار، اٹھانے نہیں آتا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد وہاں پر بکریوں کو، چرواہوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ کا وہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی طاقت دی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کنویں کا ڈھکن اٹھائے، جس کی وجہ سے آپ کو راستے کھلے، وہاں پر ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ پھر وہاں دو لڑکیاں سامنے سے جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جو کہ نبی کے جو دو لڑکیاں رہتے ہیں، یعنی جن کی ہیلپ کیے تھے، تو وہ لڑکیاں جب کہتے ہیں کہ میرے والد آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ یعنی اجر طلب کرنا چاہتے ہیں، تم نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو اور لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی جانے لگتے ہیں تو ان کو گھر تو معلوم نہیں رہتا، لڑکیاں کیا کہتی ہیں، لڑکیاں سامنے جانے لگتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے آؤ، کیونکہ نبی ہے اور نظروں کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے، تو کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے آؤ، اگر مجھ کو نہیں معلوم ہے تو تم کنکریاں پھینک دو، وہ اشارے سے میں سمجھ جاؤں گا۔ تو یہ بھی نصیحت اس میں ملتی ہے کہ نظروں کی حفاظت۔ تو یہ تمام واقعات سے ہم کو ملتا ہے کہ انسان پانی سے پیدا ہوا ہے، اور جب اس کو انتقال بھی ہو جاتا ہے انسان کا تو غسل دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی تم دیکھو معاشرے میں مذہب، دوسرے مذاہب میں غسل نہیں چلا دیا جاتا، لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے جس کو غسل، کوئی انتقال فرماتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ پانی ہی ہے جو انسان کو کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکر بجا لائے جب بھی تم پیو۔ اور انسان جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی زبان سے اور اس کے دل سے دعائیں نکلتی، ضرور نکلتی ہیں۔ پانی شربت کی شکل میں ہو، شہد کی کوئی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات یہ تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو کچھ بھی سنا ہے، چند باتیں بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں تک پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔